جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ٹاپک پڑھایا عقیدہ ملائکہ، اور اس میں لانگ کویسچن آپ کو آنا ہے تعلیم و تعلم کے آداب۔ تو وہ ہمارا لانگ کویسچن مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیٹے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگلا ہمارا جو لانگ کویسچن ہے، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا آسمانی کتابوں پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ یہ لانگ کویسچن آئے گا، آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ جب لانگ کویسچن آپ کو آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے بیٹا شروع میں ہی کچھ اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں، وہ ذرا نوٹ کریں اپنی بک کے اوپر۔ آسمانی کتابیں لکھیں گے سب سے پہلے بیٹے آسمانی کتابوں کا مفہوم۔ شاباش، اضافی ہیڈنگ ہے اس آسمانی کتابوں کا مفہوم۔ یہ آپ نے پہلی اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، آسمانی کتابوں کا مفہوم۔ آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے، بیٹے آپ کیسے بیٹھے ہوئے کلاس میں؟ جی یہاں لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی طرف سے بطور نصاب کتابیں اور صحائف نازل کیے۔ صحائف نازل کیے وہ جی بطور نصاب، وہ تمام کتابیں اور صحائف جنہیں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، انہیں کتب سماویہ یا آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا آسمانی کتابوں کا مفہوم ہے جو آپ شروع میں لکھیں گے اضافی ہیڈنگ کے طور پر۔ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے، یا آسمانی کتابوں کا مفہوم کیا ہے؟ تو بیٹے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء پر بطور نصاب اپنی کتابیں نازل کیں، اور وہ کتابیں انبیاء نے امتوں کو آ کے پڑھائیں۔ تو وہ تمام کتابیں اور صحائف کہتے ہیں چھوٹی کتابیں، چھوٹے بکلیٹ۔ تو وہ جو بڑی کتابیں اور چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں بیٹے، ان تمام کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کتب سماویہ یا آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے ایک ہیڈنگ اور اضافی لکھنی ہے شروع میں، اور وہ لکھنی ہے مومنین کی صفت۔ مومنین کی صفت، شاباش، یہ بھی آپ نے شروع میں ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور مومنین کی صفت۔ جب آپ لانگ کویسچن ہیڈنگ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ ان اضافی ہیڈنگز کے ساتھ اس لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کریں گے۔ مومنین کی صفت، بیٹے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو تمام کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ لکھ لیں گے، اور مومن وہ ہیں جو اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور
اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا، جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ یہ بیٹا دو شروع میں اضافی ہیڈنگز آ گئیں۔ اب آ گئے آپ اپنی بک پر، اور بک کی پہلی لائن پر آپ لکھیں گے تعارف۔ شاباش، بک کی پہلی لائن پر آ گئے، اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف۔ اور اس تعارف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں نازل کیں، اور ان تمام انبیاء نے کیا کیا بیٹے؟ تمام لوگوں کو اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں بہت سارے کتابیں نازل کی، وہیں پر صحیفے بھی نازل کیے۔ بیٹے یہ جہاں لکھا ہوا ہے 4 مشہور کتابوں کے علاوہ، یہاں لکھیں گے صحیفہ کی تعریف یا صحائف کی تعریف۔ صحائف کی تعریف، ہاں جی بیٹے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مشہور کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ ان چھوٹی کتابوں کو صحیفہ یا کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ صحائف کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی بک پر دیکھیں، 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہا جاتا ہے۔ یہاں لکھے بیٹا قرآن مجید میں ذکر بہت سارے صحائف ایسے ہیں، قرآن مجید میں ذکر بہت سارے صحائف ایسے ہیں بیٹا جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ دھیان سے باتوں کو سمجھو اور توجہ سے، تاکہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ محض ہیڈنگ لکھنے پر گزارا نہ کریں، بلکہ یہ ہو کہ آپ کو پتہ ہو، کنسیپچول کلیئرٹی، ذہنی طور پر آپ کو سمجھ آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء آئے، انہوں نے سب نے کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ صرف کتابیں نہیں اتریں بلکہ ساتھ صحائف۔ وہ جو صحائف اترے، جہاں قرآن مجید میں کتابوں کے اترنے کا ذکر ہے، وہیں قرآن مجید میں صحائف کے اترنے کا بھی ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا ذکر کیا۔ یا ہیڈنگ لکھو ارشاد باری تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں باقاعدہ ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا میرے پترو؟ آپ دیکھیں لکھا ہوا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ یقیناً تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں بیٹا کس کس کے صحیفوں کا ذکر آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ۔ پھر صرف ان کا ہی نہیں، اور انبیاء کے صحیفوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں لکھو دیگر صحائف کا ذکر، دیگر صحائف کا ذکر۔ اسی طرح بیٹے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر صحیفوں کا بھی ذکر کیا، اور کن کن کا کیا؟ دیکھو، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے صحیفوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ٹوٹل بیٹا کتنے صحیفوں کا ذکر ہوا قرآن مجید میں؟ 4۔ شاباش، بہت اچھے۔ یہاں لکھو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات۔ بیٹے وہ نبی اور رسول جن پر اللہ نے صحیفہ نازل کیا، جن میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، یہاں بیٹے ان کی کچھ خوبیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 5 خوبیاں ایسی دی تھیں جو کسی اور کو نہیں دی، یعنی مطلب وہ ایسی خوبیاں ہیں کہ جو بہت زیادہ زبردست ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اپنی بک پر آپ دیکھیں تو پہلی خوبی بیٹا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنایا۔ دیکھو لکھا ہوا مل گیا، ہائی لائٹ کر لیں، شاباش۔ یہ پہلی خوبی ان کو دی۔ دوسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ملی
کہ بیٹے ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انڈرلائن کریں، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دیکھو ملا جد الانبیاء، ٹھیک ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ دو خوبیاں ہو گئیں۔ اچھا تیسری خوبی دیکھیں، پہلی ہو گئی خلیل اللہ، دوسری ہو گئی جد الانبیاء، تیسری بیٹا اس وقت تین بڑے مذاہب ہیں الہامی کہتے ہیں ان مذاہب کو جو اللہ کی طرف سے ہوں، مثلا عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ یہ تینوں مذاہب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر اگلی خوبی بیٹا، لہذا یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی چار خوبیاں، تینوں مذاہب ان کی اولاد میں سے۔ چوتھی ہو گئی یہ سارے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ جو مکہ کے مشرک تھے، کیا بیٹا مکہ کے مشرک تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اپنے ترجمۃ القرآن میں ایک سورت آتی ہے آگے چل کر، سوچے ذرا، ایک سورت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر ہے اور ذکر کر کے باقاعدہ بتایا ہے کہ تم جس ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہو وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، لہذا اے کافرو تم بھی اللہ کو ایک مانا کرو۔ سورۃ الحج، اور پھر اس سے آگے ہیں، تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ دوبارہ دیکھیں، باقاعدہ ایک سورت ہے، میرا تو چونکہ سبجیکٹ نہیں، میں آپ کو پڑھاتا نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک سورت ہے، اس میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرہ میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ، کیوں تذکرہ ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے، تو یہ بیٹے وہ بات کی ہے۔ تو کتنی خوبیاں مل گئیں؟ 5۔ پہلی خوبی کیا؟ خلیل اللہ، دوسری خوبی کیا؟ جد الانبیاء، تیسری خوبی کیا؟ شابہ، چوتھی خوبی کیا؟ سارے عزت اور تکریم، اور پانچویں خوبی کیا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی تکریم کرتے ہیں۔ بتاؤ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 خوبیاں۔ آگے چلیں، یہاں ہیڈنگ لکھو، بنی اسرائیل سے مراد، بنی اسرائیل سے مراد، ہاں جی، بنی اسرائیل سے مراد بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو، نسل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یہ بھی شارٹ۔ آگے اگلی ہیڈنگ لکھو، مشہور آسمانی کتابیں، مشہور آسمانی کتابیں، یاد رکھ لیں کتابیں بیٹے بے شمار نازل ہوئی ہیں لیکن ان میں مشہور 4 ہیں۔ پہلی ہے کون سی؟ تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ فرعون، تو آپ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور پوری قوم کو ہدایت سے سرفراز کیا۔ اگلی کون سی ہے؟ زبور، کن پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اللہ نے آپ کو اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی۔ پھر اگلا بیٹے کون سا نام ہے؟ انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ 4تھے آسمان پر، اور آپ کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آیا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور چوتھی کتاب ہے بیٹا قرآن مجید۔ اب قرآن مجید میں یہ نام تو آ گئے، ہم نے ان کے نام پڑھ لیے، یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں، میں نے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ اس کے بعد اب آ رہی ہے بیٹا قرآن مجید کی۔ اب قرآن مجید میں ذرا ہم تفصیلات میں جائیں گے۔ پہلی لائن پر لکھو انٹروڈکشن، تعارف، جی بیٹا قرآن مجید میں لکھیں گے تعارف،
قرآن مجید اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ دین کی تعلیمات قرآن مجید میں مکمل ہو گئیں۔ اپنی کتاب پر دیکھیں، میں وہیں سے بول رہا ہوں۔ انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تمام پچھلی شریعتیں ختم ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور کی اتباع اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ یہاں لکھیں گے مشترک عقائد، مشترک عقائد، بیٹا کامن بیلیفس۔ یاد رکھ لیں پچھلی جو کتابیں ہیں اور قرآن مجید، ان کتابوں میں کچھ کامن عقائد بیان ہوئے ہیں، یعنی جو پچھلی کتابوں میں بھی بیان ہوئے تھے اور قرآن مجید میں۔ وہ کون کون سے انڈر لائن کریں تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ پھر اگلے پیج کی اگلی لائن پر آ جائیں، وہاں لکھیں گے مشترک عبادات، مشترک عبادات۔ ہاں جی، اس کے بعد بیٹے مشترک عبادات، مثلا ان عقائد کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تین وہ عبادات ہیں جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ پھر اگلی لائن پر لکھیں اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ۔ پھر اسی طرح جو اچھے اخلاق ہیں ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اور پچھلی کتابوں میں سیم چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو بتاؤ کون کون سی چیزیں سیم ہیں؟ عقائد، عبادات اور اخلاق۔ اگلے پیراگراف پر آئیں، وہاں لکھیں بیٹا اہل کتاب سے مراد، اہل کتاب سے مراد۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں بیٹا؟ وہ لوگ اہل کتاب ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہو اور انہوں نے اس کتاب کو مان بھی لیا ہو۔ مثلا مسلمانوں کی طرف کون سی کتاب آئی اور ہم نے اس کو مان لیا تو ہم کیا ہو گئے؟ اہل کتاب۔ کرسچنز کی طرف کون سی آئی؟ انجیل، انہوں نے اس کو مان بھی لیا تو یہ ہو گئے اہل کتاب۔ اپنی کتاب پر دیکھو، کہتا ہے وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہوں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ یہاں لکھیں مشرکین سے مراد، مشرکین سے مراد۔ بیٹا مشرکین وہ ہوتے ہیں جو کسی اللہ کے بنائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، بلکہ یہ خود ساختہ سیلف کریٹڈ دین کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کی طرف کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی ہوتی، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہندو، سکھ، بدھ مت، گوتم مت ہیں، زرتشت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں دیکھو لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، وہ لوگ بظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ مشرکین۔ تو یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اہل کتاب سے کیا مراد ہے، مشرکین سے کیا مراد ہے۔ آگے چلیں، اگلے پیراگراف پر لکھیں گے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ بیٹے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو کیا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے ان کتابوں پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، ہم نے صرف دل سے ماننا ہے کہ وہ کتابیں سچی ہیں۔ عمل ہم نے کس کو کتاب کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن مجید، کیونکہ سارا کچھ پچھلی کتابوں والا بھی کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ قرآن مجید۔ سمجھ تو نہیں آ رہی بات کی؟ آگے چلیں، اگلا پوائنٹ لکھیں آخری کتاب، اگلے پیراگراف پر۔ اب یہ قرآن مجید بیٹے اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے اور ساری دنیا کی رہنمائی اسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ اگلے پیراگراف پر لکھے قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے،
قرآن مجید بیٹے اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اب جو اس پر عمل کر لے وہ ساری کتابوں پر بھی عمل ہو گیا. ہدایت رہنمائی اسی کتاب کے ذریعے ملتی ہے اور اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کتاب پر عمل کیا جائے. اگلے پیراگراف پر لکھیں قرآن پر عمل کا مطلب. قرآن پر عمل کا مطلب. قرآن پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف قرآن پہ عمل نہیں کیا، پچھلی ساری کتابوں پر بھی آپ نے عمل کر لیا. اگلے پیراگراف پر لکھیں خلاصہ کلام. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ایکسرسائز دیکھو اس کی بیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء. وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام. وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے روزہ. مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید. آگے بیٹا آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹا صحائف کی تعریف. پھر بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ بنی اسرائیل سے مراد. پھر بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات لکھیں. یہ زبور والا پوائنٹ. کون سے بنیادی عقائد؟ یہ مشترک عقائد. اور مشرکین اور اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ دونوں. زبور والا پورا. یہ بیٹے آپ کو میں نے کمپلیٹ بتا دیا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ کسی ہیڈنگ ساری لکھ لی ہیں سب نے؟ چلیں اللہ جنت نصیب کرے. غریق رحمت